حق نبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ذوق اور محبت نال درود نذرانہ پیش کرو۔ صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بندائے پروردگارم امتا احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث و ناظم زیر سایہ۔ سامعین و حاضرین کرام، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام دے سردار پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی ولادت دا مہینہ ہے جی میں اساں اولیاء دے سردار پیر محبوب سبحانی دے نال محبت رکھینے ہیں، ایویں ہی آپ دا قدم مبارک جڑی ہستی پیر سید خواجہ خدایا رحمت اللہ تعالی علیہ دے اساں انہاں دا بھی ادب اور احترام کریں دے۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ اس دعا ہے کہ خالق کائنات انہاں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی مرن والے سر بھرا بھائی محمد ناصر مرحوم دی بخشش اور مغفرت فرما۔ حضرات محترم، ٹائم قلیل ہے، 22 منٹ کول باقی ہیں ختم ہی چو۔ میں کوشش کرے سا کہ ہنا 22 منٹ دے اندر ہی تو اپنے جڑی گال سناونی ہے رب دا قرآن اور سونے محبوب دا مٹھا فرمان سناونے، میں کوشش کرے سا کہ ہنا 22 منٹ دے وچ مکمل کرے سا۔ آپ حضرات توجہ میری ور رکھے سو، میں تو سامنے اللہ دے پاک کلام ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ رب کائنات جل شانہ قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اساں تساں آج سامنے جو ہیں اللہ رب کائنات نے تو ساکو اے پیدا جو فرمائے، ساکو اے ڈھانچہ جو عطا فرمائے، اللہ نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نورانی فرشتے جو بنائے، رب کائنات نے خلائی مخلوق جنات کو جو پیدا فرمائے، آخر ایک تمام فلسفے دا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی وجہ تا ضرور ہو سی، ہی وجہ کو ہی مقصد کو رب کائنات نے قرآن دے اندر ذکر فرمائے۔ قرآن دے اندر رب نے یاد فرمائے، اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمائے اے لوگو میں رب کائنات نے انسان بنائے کوئی وجہ ہے، میں رب کائنات نے جنات بنائے کوئی وجہ ہے، مولا کیڑے کم واسطے بڑھائی؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اللہ لیعبدون، کہیں بے کم واسطے کیا نہیں بڑھایا، میں مخلوق بنائیے تاکہ میں رب دی بندگی کریں، تاکہ میں رب دی عبادت کرے۔ اللہ تسا بنایا ہے، تسا مخلوق کو بنایا ہے، پر اے مقصد کو یاد فرماون دا ذکر اندی وجہ کیا ہے؟ اللہ تسا نہ فرماؤ ہاں جو میں عبادت واسطے فرمایا، عوام جانتی دا ہے، لوگوں کو پتہ دا ہے، جو جمع ہے اساں کائنات دے آئے ہیں رب دی عبادت کرنے دی خاطر۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگوں میں ان وعدے کو قرآن دے اندر ذکر ہی واسطے فرمائے کہ کہیں لوگ اے نہ سمجھیں کہ رب نے ساکو بیکار بنائے، کہ نہیں لوگ اے نہ سمجھیں جو رب دی ذات پاک نے ساکو ہمیں فضول بنائے، کوئی بناور دا مقصد ای کائنات کو بناور دا کوئی فلسفہ کہنا ہے۔ اللہ نے ہی فلسفے کو ساری ہی گال دا رد کرن دی خاطر جو اے حضرت انسان میں تا انسان کو بیکار کیا نہیں بنایا، میں رب دا تے کو بناور دا کوئی مقصد ہے، یہ مقصد تو حکم میں کوئی یاد دیوامر دی خاطر رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے لوگوں میں تو کو بنائے تاکہ تسا میں رب دی عبادت کرو۔ اللہ تسا چلو ساکو دا بنائے جو اساں تو رب دی عبادت کروں، تہاڈی بندگی کروں، تہاڈے محبوب دے فرمان دے عمل پیرا تھوں۔ اللہ اے موت دے زندگی کیوں بڑھائی ہے؟ اے موت اے بڑی مشکل چیز ہے۔
مولا یہ موت نہ رکھو ہاں نا تو فال صحیح ہے چلو اسا جمے ہاں سے ہمیشہ ہمیشہ واسطے تھے ہی رہ ونجو گا والدہ کوئی گال سارے عقل اچ آندی ہے جو چلو جمے ہیں ہن راہنا ہی تھئی ہے ہن سب کچھ ساری یہ دنیا ہے ہن سب کچھ سارا یہ مال ہے ہن سب کچھ ساری یہ عزت ہے ہن سب کچھ سارا یہ وقار ہے ہن سب کچھ زیادہ ساری یہ شہرت ہے اللہ یہ موت کیوں بڑی ہے یہ موت نہ بڑھاؤ ہاں فقط زندگی بہو ہے رب کائنات نے سورۃ ملک دے اندر پہلی آیت دے اندر رب کائنات نے فرمایا آؤ میں رب نے سینا جو موت بڑھائی کیوں ہے زندگی بڑھائی کیوں ہے تو حق کو بڑھایا ہم اپنے عبادت کی خاطر تو حق کو بڑھایا ہم اپنے محبوب کی شان دکھاور دی خاطر میں اے سامنا چاہنا جو موت بڑھائی کیوں ہے مولا موت کیوں بڑھائی ہے رب کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لوگوں میں رب نے موت کو بڑھایا ہی گلو ہے لیبلوکم کیا فرمایا لیبلوکم تاکہ میں رب تہاڈا امتحان گھنسا تاکہ میں رب تہاڈی آزمائش کر سکا تاکہ میں رب کائنات کا کوئی جان سکا تہاڈی پڑتال کر سکا تہاڈی چھانٹ تے بیڑ کر سکا کہ کیڑا میں رب دے نال کیتا ہویا وعدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون میں رب موت ہی واسطے بڑی ہے جو میں رب چاہ سکا جڑا میں رب دے نال عالم ارواح دے اندر تسا لوگ وعدہ کرتے آئے ہوئے جڑا میں رب دے نال تسا اے عہد تے پیمان کرتے آئے ہوئے جو مولا سکو زندہ کر چا سارے واسطے ہے یہودیاں عالم بنا چا جن اندر اسا بن کے تیرے محبوب دی امت بن بنو جن اندر بن کے اسا تیرے محبوب دی خدمت کر سکو جڑی دنیا دے اندر جڑے عالم دے اندر بنتے مولا اسا تیرے حضور دی شان تیرے حضور دا مقام تیرے مصطفیٰ دی سیرت دے عمل پیرا کی عمل پیرا تھی کہ اپنی زندگی دا کوئی وقار تے کوئی مقام بڑھا سکوں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا الستو بربکم میں کائنات دا بڑے نا پر میرے نال ایک وعدہ کیتی ونجو ایک گال اج میں کو صحیح ونجو ایک گال اج تسا پکی کیتی ونجو میں کو ایہو دے صحیح ونجو الستو بربکم اگر تکو کائنات وچ بھیجاں کیا میں کو رب منیسو اللہ دی ذات پاک نے ان وقت تیری روح بھی موجود میری روح بھی موجود اولیاء دے ارواح بھی موجود انبیاء دے روحاں بھی ان وقت موجود ہر ایک انسان دی روح عالم ارواح دے اندر ان وقت موجود ہے رب کائنات نے ان سارے روحاں کو پوچھنا کیتا الستو بربکم دساؤ میں کو رب منیسو کہ کہنا ان وقت سارے روحاں نے کفار دے روحاں بھی موجود ہیں ایمان والا دا روحاں بھی ان وقت موجود ہیں نبیہ دا روحاں بھی موجود ہیں اولیاء دا ارواح بھی ان وقت موجود ہیں سارے نے با یک زبان تھی کہ ہکی آواز سے نال رب دی بارگاہ دے اندر اے عرضی پیش کی تھی قالو بلا مولا ایک دفعہ بھیج تصحیح تے کو بہو وڈا رب منے سو تیری ہر گال منے سو تیرے احکامات کے عمل پیرا کر کے عمل پیرا تھی کہ مولا بنتے تے کو راضی کرے سو اللہ نے اے وعدہ گھتا ہوں وقت ہے اور رب کائنات نے جڑا انسان کو دنیا دے اندر مبعوث فرمائے پر رب کائنات نے ایک ارادہ فرمائے جو انسان کو بھیج تلیتے کیا یہ اچھی گال ہے کہ میں ہی انسان کو اپنے نال کیتا ہویا وعدہ یاد دیواما چاہ ہی واسطے رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فرمایا او لوگ جنہ عالم ارواح دے اندر میں کو رب منیا ہے او لوگ جنہ میں کو آکھا ہے قالوا بلا مولا تے کو رب منے سو فرمایا ثم استقاموا والہی گال تے ثابت قدم رہ گئے تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا جڑا اے لوگ ای دنیا دو وینن کیڑے لوگ مولا کیڑے لوگ جڑے دنیا دو وینن فرمایا او لوگ جنہ قالوا بلا آکھا ہے ثم استقاموا والہی گال تے ڈٹ گئے والہی گال تے قائم اور دائم رہ گئے اپنی گال دو پھرے کہیں نہیں اپنی گال دو ہٹے کہیں نہیں اپنی گال دو منہ موڑیا کہیں نہیں میں رب کو مننے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب کائنات نے فرمایا او لوگ جڑے ای دنیا دو وینن جڑے ای کائنات دے آئے تے میں رب کو ایویں ڈرے میں رب دی اطاعت ایویں کیتے نے حق تقاتہ
ہی جویں میں رب کو ڈرن دا حق ہے اللہ بل تساں انعام کیا دے دے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ جڑا اے بندہ اے کائنات دو ویندے میں رب دے فرشتے آنن میں رب دا سلام بھی دینن اور خوشی دا پیغام بھی دینن کہ کیا دینن یا ایتھا النفس المطمئنہ او فرشتے آ کے او بندے دی بارگاہ دے اندر اے رب دا پیغام پیش کرن کہ اے اطمینان والی روح اے رب کو منن والا اے بندہ خدا اے فرمانبردار مصطفیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح ارجعی رب کائنات دے فرشتے آ کے بندے دی بارگاہ دے اندر رب دا پیغام دے دین ارجعی اے بندہ آ اج خدا دی طرف لوٹا اے بندہ اج او مقام دی طرف آ جی تے دنیا دے اندر رہ کے بڑی نیک طریقے دے نال بڑی صالح طریقے دے نال بڑے چنگے طریقے دے نال کائنات دے اندر رہ کے تے جڑے گھر دی تیاری کیتی ہے ارجعی الی ربی کہ راضیۃ مرضیہ رب دی بارگاہ وچ ایویں لوٹ رب تیرے کولوں راضی تو رب کولوں ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ تو رب کولوں راضی تے رب تیرے کولوں راضی اللہ تو میرے کولوں راضی میں تیرے کولوں راضی انعام کیا دے اللہ دی ذات پاک فرمایا وہ فرشتے جڑے تتنزل علیہم الملائکہ او فرشتے آدم فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی اے بندہ خدا آ اللہ دے بندے داخل تھی جویں قبلہ کاری صاحب بیان کرنے پہ ہاں جو او بندے ہن کیڑے اللہ فرماندے فادخلی فی عبادی بندہ میرے بندے داخل تھی اللہ بندے دا سارے تیرے اللہ بندے تو سارے تیرے ہیں لیکن ایک کیا فادخلی فی عبادی میرے بندے داخل تھی اللہ دی ذات پاک فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نانا جنہ کالو بلا آچا ہے تے اتھا آ کے پھر گن جنہ کالو بلا آچا ہے تے اتھا آ کے منہ موڑ گن او میرے بندے کیا نہیں فرمایا ومن یطع اللہ والرسول او لوگ جنہ میں رب کوئی مننے میں رب دے مصطفیٰ دے ایمان گن ہے فاولئک یہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم جدہ مرسن میں رب نبیان علینا کو مقام آتا اللہ بندے دا سارے تیرے ہیں بندے دا سارے تو آدے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر جو خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ جنت انسانوں کو پیدا کیتے تاکہ میری عبادت کریں جدا کیتا عبادت واسطے پیدا ہوئے تو ول اے نکھیڑا کی والے نکھیڑا کی ہاں وال اے فرق کی ہاں موت کو پیدا کیتے ہوئے تاکہ امتحان گھننا گال تا مجمل ہے گال تا ایمیں اوکے کرنی تھی ہوئے جو سارے کو میں پیدا کیتے لیکن جیڑا تا کو منتے آوے وال تو سا فرشتے بھیڑیں دے وال انہا کو اے بھی آتے ہوئے جو وانتے میرے بندے کو خوش خبری دے میں وان کے میرے بندے کو میں رب دا سلامی پیش کر میں رب دا پیغامی پیش کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی مولا بندے سارے تیرے ہیں پر اپنے بندے داخل کراون والا تیرا قانون کیا ہے رب کائنات نے فرمایا ہاں تو سب بندے سارے میرے ہیں اللہ کو دا منے دے پر میرے بندے حقیقتاً بڑھ سو وقت جدا ومن یطع اللہ والرسول جدا میں خدا کو منے سو میرے مصطفیٰ کو منے سو جدا میں خدا کو منے سو میرے مصطفیٰ کو منے سو وال تو کوئی انعام ملسی ودخلی جنتی آؤ ہن میری جنت داخل تھی لیکن لیکن اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جنت وچ آسی کیڑا حدیث قدسی تہاڈا دل ہوے تو سناواں حدیث قدسی دی تعریف ہی دساواں حدیث قدسی حکو آدن کلام خدا دا ہوے زبان مصطفیٰ دی اللہ دا قانون ہی بڑا عجیب بڑا سونا بڑا انوکھا بڑا پیارا قانون ہے رب دا کہ فرمان رب دا ہے زبان مصطفیٰ دی ہے فرمان رب کائنات دا ہے زبان مصطفیٰ دی ہے جب اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب انہاں کو تساں آکھو چاہے اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہیں تہاڈی پیروی کریں فرمان دا رب دا ہے قرآن رب دا ہے لیکن زبان مصطفیٰ دی ہے اللہ دا فرمان ہے ومن ذکرنی ولم یذکرک اے محبوب جڑا میں خدا دا ذکر کرے
کالو بلا دے استقامت رکھے کالو بلا آخر دے ثابت قدم رہے نمازی پڑھے روزے رکھے زکاتیں دے صدقہ و خیرات ہی کرے تے مصطفیٰ کو نہ منے ولم یذکر کا سارا عبادت کی دی ودے ولم یذکر کا لیکن سنیا یا رسول اللہ آخر دے شرک دے بدعت دے فتوے لے لاو دے بل سن فلا نصیب لہو من جنتی فرمایا یہ جو بندے کا میں رب جنت جیسا رکھے ہی گئے وادخلی جنتی کیڑے بندے ویسے جڑے ومن یطع اللہ والرسول دے پیارکار ہو سن حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیتے لیعبدون تاکہ تساں اساں اپنے رب دی بندگی کروں وال اللہ نے موت ہی پیدا فرمائی ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ نے موت ہی واسطے بنائی ہے کہ اے لوگو میں موت ہی گلو بنائی ہے تاکہ تہاڈی آزمائش کر سکا اللہ نے انسان کو اتنا مقام عطا کیتے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اللہ نے کتنی ہزار مخلوق ہیں اللہ نے زمین بنائی اللہ دی مخلوق پریشان نہ تھی وہ مخلوق ہو کو آدم جی کو رب پیدا کرے صرف انسان مخلوق نہیں اللہ دی ہزار ہاں مخلوق ہے آکو آسمان اللہ دی تسا نال بلے سا نہ بلے سا آسمان اللہ دی مخلوق زمین اللہ دی مخلوق چرند اللہ دی مخلوق پرند اللہ دی مخلوق حیوان اللہ دی مخلوق نباتات اللہ دی مخلوق یہ سارے چیزاں اللہ دا مخلوق ہیں لیکن انہا مخلوق ہی تو رب نے جی کو شرف عطا کیتے یہ مخلوق دے وچ رب نے جی کو عزت عطا کیتی ہے انہا مخلوقات دے وچ رب نے جی کو مقام جی کو شان جی کو اشرف بنائے جی کو رب نے زیادہ شرف والا بنائے او کون ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا او حضرت انسان ہے جی کو میں رب کائنات نے اشرف المخلوقات عمر دا شرف عطا کیتے وجہ کیا ہے مولا اشرف المخلوقات دا عمر دا لقب عطا کیوں فرمایا دے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں انسان کو اشرف المخلوقات عمر دا لقب ایمس سے عطا کیتے کیونکہ حضرت انسان ہی او واحد مخلوق ہے انسان ہی او واحد مخلوق ہے رب دی کہ جڑی مخلوق کو رب نے کائنات دے اندر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے آج بادشاہ اپنا خلیفہ بنے نن وزیر اپنا خلیفہ بنے نن مولوی اپنا خلیفہ بنے نن پیر اپنا خلیفہ بنے نن لیکن کون جڑا انہاں کو پسند آوے اور اتو سمجھنا چاہیے ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے بھی ایک خلیفہ بنائے ایک مخلوق کو اپنا نائب بنائے ایک مخلوق کو اپنے احکامات اپنے لوگوں تک پہنچاون واسطے نائب بنائے مقرر کیتے آؤ آج مولوی پیر وزیر بادشاہ اپنا نائب او کو بناوے جڑا انہیں پسند ہوندے لیکن جی کو رب چنے جی کو رب اپنا نائب بناوے تو سا کو اندازہ لانا چاہیے ہے کہ او رب دے نزدیک کتنے شرف والا رب دے نزدیک کتنی عزت والا رب دے نزدیک کتنے مقام والا ہو سی اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ اکبر اللہ دی ذات پاک نے قرآن دے اندر جدا فرشتہ انسان کو بنانا چاہا اللہ نے فرشتہ دی بارگاہ دے اندر اے اعلان کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعلن فی الارض خلیفہ اے فرشتوں میں زمین دے اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا پیا اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا پیا ان وقت فرشتہ نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا کیا اسا تیری تسبیح کرنا کو گھٹ ہے مولا اسا تیری پاکی دا بیان کرنا چاہتے ہیں اسا تیری پاکی ہی دا کرنے ہیں کئی فرشتے ہیں جب تو رب نے پیدا کیتے ایویں قیامت جے کھڑن تے قیامت تک کھڑے راسن کئی او ہیں جنہاں کو رب نے رکوع دی ڈیوٹی جو دیتی ہے تے پڑھدے کھڑن سبحان ربی العظیم کئی او ہیں جنہاں کو رب نے جب تو پیدا کیتے قیامت تک رب نے سجدے دی حالت دے اندر انہاں کو گرا دیتے کہ جب تک قیامت کہنا آسی اور رب دی پاکی بیان کریں دے راسن سبحان ربی الاعلی فرشتہ عرض کیتی مولا کیا اسا تیری عبادت کو کم ہے تو خلیفہ کیوں بناونا چاہنے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتو تسا جیڑا کچھ جان دے وے جو میں جاننا او نیوے جو میں جاننا او نیوے جان دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں انسان کو بڑے سا تسا میری یا رسول اللہ حق تیار یا عائلی زندہ باد زندہ باد گال مکمل اونلی 4 منٹ بعد حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ کو فرمایا اے فرشتو جڑا کچھ میں رب جاننا تسا
بولو چا اللہ نے فرمایا اے فرشتو جڑا کچھ میں رب جاننا تساں نیوے جان دے میں او کچھ جاننا میں کون آکھاں دے فیکون تھی میں اشارہ کراں تے کم تھی ونے میں رب اجا ارادہ کراں تے کم تھی ونے میں تا او جاننا جڑا کچھ تساں لوگ تساں فرشتے تساں اتنی عزت و شان مقام والے نیوے جان دے مولا آخر خلیفہ پنیدہ کیوں پئی آخر انسان کو بڑھاوٹ دا مقصد کیا ہے عبادت دا اصل کرنے ہے اللہ دی بارگاہ نے فرشتہ کو حکم ارشاد فرمایا اے فرشتو میں جاننا تساں نیوے جان دے انسان کو بنیدا پیا کیونکہ میں رب دا صفتاں ڈھیر سارے ہیں میں رب دا صفات اتنے ہیں جو شمار کرن لگو گن نیوے سکدے اگر انہاں کو گنتی دے اندر کمپیوٹر رائز کرنا چاہو کر نیوے سکدے میں رب دا صفات بے انتہا میں رب دے صفات بے شمار میں رب دے صفات لا تعداد ہیں پیا اللہ تو کیڑی صفت دکھانا چاہنے اللہ دی ذات پاک نے وہ وقت فرشتہ کو فرمایا اے فرشتو تسا فرشتہ نے میں رب دی صفت رحمت دیتی ہے میں رب دی صفت قہار کہنی دیتی کیونکہ تسا ہے وی معصوم تسا کو خطا تھیونی کہنی تے میں رب تورے دے رحم کریندا رہے ویسا لیکن اے فرشتو ایک گال ہے میں رب دی صفت غفور الرحیم ہی ہے میں رب دی صفت جبار ہی ہے میں رب دی صفت قہار ہی ہے جی میں رب دی صفت رحمان دے رحیم ہے یہ میں رب دی صفت غفور الرحیم ہے تسا غفور الرحیم تا ڈٹھے رحمان الرحیم تا ڈٹھے لیکن قہار و جبار علی صفت تسا کیا نہیں ڈٹھی مولا ایک قہار دے جبار علی تیری صفت کیویں ظاہر تھی سی غفور الرحیم ایک تیری صفت کیویں ظاہر تھی سی انسان کو بڑے سے او دا خون خرابہ کرے سے فتنے برپا کرے سے قرآن دے الفاظ ہیں قرآن اعلان کریں دے کہ اے اللہ تو انسان کو بڑے ناپیں بس پہ کتی ماں جڑا خون وہے سن خون خرابہ کرے سن قتل و غارت کرے سن شور شرابہ کرے سن ہر طرف گناہاں دی بھرمار کرے سن اللہ کی ذات پاک نے فرشتہ کو حکم ارشاد فرمایا اے فرشتو میں ایہو تو کو دکھاونا چاہنا ہم جو اے گناہ کرے سن میں رب رحم اے گناہ کرے سن اے خطاواں کرے سن میں رب عفو درگزر علی صفت نال انہاں کو معافی عطا فرمیساں اے خطاواں کرے سن میں اپنی صفت رحیم دے نال انہاں دے رحم تے کرم فرمیساں اے دنیا دو ٹر ویسن حالت اے ہو سی جو انہاں دے پلے نیکی کہنا ہو سی لیکن ایک گال ہے منن والے خدا دے ہوویں بے شک کیا بات ہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے لیکن اللہ دی ذات پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میں رب بخشیساں صحیح لیکن منن والے خدا دے ہوویں بولو چا مصطفیٰ دے منن والے خدا دے ہوویں کہ منن والے مصطفیٰ دے ہوویں بے شک ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا حضرات محترم یہ اعلان ہے چندے تھا بس کھکا